سٹی انگلش اسکول سسٹم گرجا روڈ راولپنڈی جماعت دہم مضمون اسلامیات لازمی عنوان سورۃ الاحزاب آیات 1 تا 5 لیکچر نمبر 1 2 جون 2020 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دام خوش آمدید آپ کو، اور آج سے تعلیمی سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ جماعت دام کو میں ڈائری دینے لگی ہوں اسلامیات لازمی کی، لیکچر نمبر 1 سورۃ احزاب آیت نمبر 1 تا 5 ہم پڑھیں گے۔ آج تاریخ ہے 2 جون 2020 اور دن ہے آج منگل کا، اور ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب مدنی صورت ہے، اور اس کا بہت لمبا چوڑا تعارف میں نہیں بیان کرتی، بس مختصر یہ بتا رہی ہوں کہ یہ غزوہ خندق جو کہ 5 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ سورت کا نام ہے الاحزاب۔ الف لام تو عربی میں کسی بھی معرفہ کی نشانی ہوتی ہے، یعنی کوئی خاص چیز۔ لفظ احزاب حزب سے نکلا ہے۔ حزب کے معنی ہے گروہ، تو احزاب یعنی کہ گروہ کی جمع ہے۔ اس جنگ میں بہت سے گروہوں نے مدینہ پر حملہ کیا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ غزوہ خندق اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں خندق کھودی گئی، اور احزاب اس لیے کہ بہت سے گروہوں نے مل کر حملہ کیا۔ اپنی کتاب اسلامیات لازمی کا صفحہ نمبر 114 کھولیے۔ آج کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ان میں یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرنا۔ اس کے علاوہ یہ کہ کسی بھی جو انسان کے اندر 2 قائد نہیں ہو سکتے، 2 دل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا یہ کہ زہار کی رسم کیا ہے، اور تیسرا کہ کسی کی اولاد کو اپنی اولاد نہ بنایا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ احزاب جو کہ قرآن کے پارہ نمبر 21 اور 22 میں ہے، اس کی 73 یعنی 73 آیات ہیں، اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ یہ غزوہ خندق کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں غزوہ خندق اور غزوہ احزاب جسے کہتے ہیں ان کے اسباب بیان ہوئے، واقعات بیان ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، ڈریے اللہ سے، ولا اور نہ تطیع الکافرین، کافروں کا کہا مانیے، والمنافقین اور نامنافقین کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، علیماً علم والا، حکیماً حکمت والا۔ یعنی نبی آپ کو ہر حال میں اللہ کا اتباع کرنا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ واتبع اور اتباع کیجیے، ما جو یوحا وحی کیا جاتا ہے، علیک آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، بما ان اعمال کو جو تعملون تم کرتے ہو، خبیراً باخبر۔ وتوکل اور توکل کیجیے، اللہ اللہ پر، وکفی اور کافی ہے، باللہ اللہ وکیلاً کارساز۔ یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سے مخاطب ہو کر ہدایت کی کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور میری اتباع کرو۔ ما نہیں، جعل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، لی رجل کسی آدمی کے، من قلبین 2 دل، فی جوفہ اس کے پیٹ میں۔ جوف کا مطلب پیٹ ہے، یہاں پہ سینے کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ سینے میں تو ایک ہی دل ہوتا ہے، اور اگر 2 دل کا کوئی بھی تصور ہے تو وہ پیٹ میں ہوں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ کسی کے بھی پیٹ میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، یعنی کہ 2 طرح کے عقائد کسی کے اندر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت بعض منافقین یہ کہتے تھے کہ ہمارے اندر 2 دل ہیں، ایک مسلمانوں کی طرف جھکتا ہے، دوسرا کفار کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کر دی۔ پھر آگے فرمایا کہ وما اور نہیں، جعل بنایا، ازواجکم اللائی تمہاری بیویوں کو، جن سے تظاہرون تم ظہار کر بیٹھے ہو، منہن ان سے، امہاتکم تمہاری مائیں۔ ظہار ایک ایسی رسم تھی جو کہ عرب کے قبیلے میں بہت زیادہ تھی۔ عرب لوگوں میں وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن سے تشبیہ دیتے تھے، اور ایسے حصے سے کہ
جس کا دیکھنا انسان کے لیے حرام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ تمہاری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، تمہارا پیٹ میری ماں جیسا ہے، اور اس چیز کو وہ طلاق سمجھتے تھے، تو اس کو اسلام نے زہار کہا۔ وَمَا اور نہیں جعلا بنایا ادعیاءکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم تمہارے حقیقی بیٹے، یعنی کسی کے بھی بیٹے کو اپنا بیٹا کہنا، اس سے وہ آپ کا بیٹا نہیں بن سکتا، آپ کی اولاد نہیں بن سکتا۔ ذالکم یہ سب قولکم باتیں ہیں، بافواہکم تمہارے منہ کی۔ واللہ اور اللہ یقول کہتا ہے حق کا سچی بات، وہو اور وہ یہدی ہدایت دیتا ہے، سبیلا راستے کی طرف۔ ادعوہم تم پکارو ان کو، لآبائہم ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، ہوا وہ اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں۔ فَإِلَّمْ پس اگر نہیں تعلموا تم جانتے، اباہم ان کے باپوں کو، فَإِخْوَانُکُمْ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، فی الدین دین میں، وموالکم اور تمہارے دوست ہیں، یعنی انسان کا جو مسلمان کا جو رشتہ ہے وہ بھائی بھائی کا ہو سکتا ہے، دوست کا ہو سکتا ہے، لیکن باپ بیٹے کا نہیں ہو سکتا۔ وا اور لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، فیما اس بارے میں، جو اخطا تم نے خطا کی، بھی اس کی، ولیکن اور لیکن، ما تہمدت جو ارادہ کیا، قلوبکم تمہارے دلوں نے۔ لیکن اگر ارادے سے کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی گناہ اس کی سزا ہے، لیکن جو پہلے ہو چکا، کیونکہ پہلے لے پالک کے کام نہیں آئے تھے، تو پہلے کا جو ہو چکا وہ گزر چکا، یعنی جو پہلے لوگوں نے اپنے بچوں کو لیا ہوا تھا اور ان کو لے پالک لے کے اپنی اولاد بنایا ہوا تھا، تو ان پر کوئی گناہ نہیں، لیکن اب احکامات اتر چکے ہیں، اس کے بعد یہ ممنوع ہو گیا کہ کسی کے بھی بچے کو لے کر اپنا بچہ، اس کو اپنی ولدیت دینا، یہ اسلام میں ممنوع ہو گیا۔ وَقَانَ اللَّهُ ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بخشنے والا، رحیماً رحم کرنے والا۔ تو یہاں تک ہماری 5 آیات مکمل ہوگی، اور جو ان آیات میں احکامات آئے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ اس صورت کا پہلا رکوع بہت ہی اہم ہے، اور اس کے جو احکامات ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی انسان کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، یعنی 2 طرح کے قائد انسان ایک وقت میں نہیں رکھے گا، یا تو وہ مسلم ہوگا اور یا پھر وہ کافر ہوگا۔ زہار کی رسم کو طلاق کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور زہار کے جو ہے وہ اس کو اسلام نے پھر طلاق سے الگ کر دیا، اور پھر زہار کا کفارہ یہ رکھا کہ ایک غلام کو آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، اور یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ تو یہ تینوں جو کام ہیں ان میں سے کوئی ایک جو ہے کفارہ ایک وقت میں مرد ادا کرے گا اور عورت کو حلال کرے گا، بصورت دیگر اس عورت کو وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، وہ اس کے لیے حرام ہوگی، اور یہ کفارہ ادا کرے گا تو عورت اس کے اوپر حلال ہوگی۔ اس کے بعد لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کے کمات ہیں، تو اس کے لیے کہا کہ اول تو آپ نے کسی بھی بچے کو اپنا بچہ نہیں بنانا، لیکن بوجہ مجبوری اگر بنانا پڑ جائے تو اس کو کوئی بھی انسان اپنی ولدیت نہیں دے سکتا، بلکہ اس کو اپنا دینی بھائی یا دینی دوست بنا کر رکھے گا، اور اس بچے کے اوپر وہی احکامات ہوں گے جو کہ بھائی کے یا دوست کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی جس بندے نے بچہ کوئی پالا ہوگا تو اس کی بیوی اس بچے سے پردہ کرے گی اس کے بالغ ہونے پر۔ امید ہے کہ یہ 5 آیات آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ڈائری یہ ہے کہ 1 تا 5 آیات کا باماورہ اور لفظی ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور 5 مختصر سوالات بنانے ہیں ان آیات میں سے، اور جو ہے وہ ان کو پھر اچھے سے سمجھ کر یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اگر کوئی بھی سوال اس کے متعلق ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ کے ابھی سے پڑھیں، تاکہ آپ کو ہر ایک چیز یاد بھی ہوتی رہے اور کلیئر بھی۔ مجھے اپنی ٹیچر میم عظمیٰ خالد کو اجازت دیں، دعا پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔